پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک حکیم صاحب رہتا تھا۔ حکیم صاحب نے ایک دوا خانہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل ننھی سی بیٹی تھی جو اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ حکیم صاحب کی بیوی ایک عجیب عادت تھی کہ جب حکیم صاحب اپنے دوا خانے پر جاتا تو اس کی بیوی اپنے گھر کے تمام کھانے پکانے اور ضرورت کی اشیاء ایک چٹھی میں لکھ کر اسے دے دیتی اور حکیم صاحب اس چٹھی کو جیب میں ڈال کر دوا خانے چلا جاتا۔ حکیم صاحب کی بھی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ اس وقت تک مریضوں سے فیس لیتا جب تک کہ اس کی بیوی کی دی گئی چٹھی میں موجود اشیاء کو خریدنے کے لیے روپے مکمل نہ ہو جاتے۔ جب ان اشیاء کے روپے مکمل ہو جاتے تو وہ مریضوں سے فیس لینا بند کر دیتا تھا، چاہے کوئی مریض امیر ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ اس کی اس عادت سے بڑے حیران ہوتے، لیکن جب لوگ اس سے سوال کرتے تو بس ایک ہی بات کہتا کہ مجھے اپنے حصے کی روزی روز کی مل جاتی ہے جو مجھے ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اور میں فیس نہیں لیتا۔ اس کی بیوی بھی ہر روز کہتی کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا، تم یہ عادت چھوڑ دو، لیکن وہ کسی کی ایک نہ سنتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ معمول کے مطابق اس کی بیوی نے اس کو چٹھی لکھ کر دی، لیکن جب اس نے دوا خانے جا کر وہ چٹھی کھولی تو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ آج اس چٹھی میں گھر کے اشیاء کے لکھنے کے بعد تھوڑا سا نیچے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے لیے بہت کچھ سامان لکھا ہوا تھا۔ یہ سب جب اس نے پڑھا تو حکیم کا جسم پریشانی سے کانپنے لگا۔ اتنے مریض کہاں سے آئیں گے کہ میں اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کر سکوں گا؟ اور اس پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک سے باہر سے ایک تانگے والے کی آواز سنائی دی۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک تاجر وہاں آن پہنچا۔ حکیم نے سمجھا کہ شاید کوئی مریض ہے۔ اس نے اس سے سوال کیا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، اے نیک دل حکیم، جو میرا مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے۔ باہر تمہاری بیٹی کے جہیز کے لیے 3 تانگے سامان سے لدے کھڑے ہیں۔ یہ سن کر حکیم صاحب بڑا حیران ہوا کہ آدمی کو کیسے پتا کہ مجھے اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حکیم نے اس تاجر سے سوال کیا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ آج میری چٹھی میں گھر کی اشیاء کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لکھا ہوا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آج تمہاری چٹھی میں تمہارے گھر کی اشیاء کے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی کا جہیز بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں ایک دفعہ اپنے تانگے پر یہاں سے گزرا تھا اور جب میں یہاں سے گزرنے لگا تو میرے تانگے کا ایک پہیہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کی مرمت کرانے کے لیے سامنے والی دکان پر میں نے تانگا کھڑا کر دیا۔ گرمی کی وجہ سے میں آپ کے دوا خانے میں بیٹھ گیا تھا۔ جب میں حکیم خانے میں آ کر بیٹھا تو آپ کے پاس ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے کہا کہ ابا جان گھر چلو، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آپ اپنی بیٹی کو بار بار ٹالتے رہے، میں سمجھ گیا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی دوا لینا چاہتا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کوئی دوا نہیں بلکہ اپنا تانگا مرمت کرانے کے لیے یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ لیکن پھر میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ بڑے بڑے حکیموں سے دوا لی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، کیوں نہ میں اس حکیم سے بھی دوا لے لوں۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا اور آپ کو اپنی صورتحال کے بارے میں بتایا تو آپ نے مجھے اس وقت کاغذ میں لپٹی 6 پڑیاں دیں اور آپ نے کہا تھا کہ باری باری اپنی بیوی کو پلانا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ لیکن جب میں آپ کو فیس دینے لگا تو آپ نے کہا تھا کہ آج کی اشیاء کے روپے مکمل ہو گئے ہیں، اس لیے میں آپ سے فیس نہیں لوں گا۔ میں بار بار اصرار کرتا رہا، لیکن آپ نے اس دن مجھ سے فیس نہیں لی تھی اور میں خاموشی سے وہ پڑیاں اپنی جیب میں ڈالتا اور اپنا تانگا لے کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر جب میں نے اپنی بیوی کو وہ آپ کی دی ہوئی پڑیاں پلائیں تو اللہ کے کرم اور فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا، اور اولاد کے آتے ہی میرے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک تانگا تھا اور اب میں بہت بڑی تجارت کا مالک ہوں۔ میری بیٹی جوان ہوئی تو جب میں اپنی بیٹی کے لیے بازار سے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے گیا تو اچانک مجھے وہی آپ کی ننھی سی بچی دل میں بار بار یاد آنے لگی اور آپ کا احسان بھی یاد آنے لگا۔ جب میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز خرید رہا تھا تو وہی جہیز میں نے تمہاری اس ننھی سی بچی کے لیے بھی خرید لیا۔
اور ایسے کرتے کرتے میں نے 3 ٹانگوں کی جگہ 6 ٹانگیں سامان کے خرید لیے۔ آپ مہربانی کر کے یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ یہ سنتے ہی حکیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد حکیم صاحب سامان سے بھرے ٹانگے لے کر اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا، تم مجھے ہر روز کہتی تھی کہ اپنی فیس مکمل لیا کرو، میں تمہیں کہتا تھا کہ میری روزی کا مالک اللہ ہے، تم شکریہ ادا کیا کرو، اور آج دیکھو میں نے ایک ہی دن میں اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان مکمل کر کے لے آیا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، بس فرق صرف اس بات کا ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا صلہ چند لمحوں میں دے دیتا ہے اور کسی کو اس کی نیکی کا صلہ 20 سال بعد بھی دیتا ہے۔ بس ایک ہی بات دل میں رکھیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کا اجر مشکل وقت میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔